نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کا کافی حصہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور آج ہم نے سورہ انفال کو تفصیل سے دیکھنا ہے اور سورہ توبہ کا بھی آغاز دیکھیں گے۔ ذرا آواز اگر کم ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، جس کا ذکر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ یہ دو عظیم مدنی صورتیں ہیں، اور ان کا ٹاپک ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ۔ اور اس والے سے تو آپ کے سامنے باتیں آ گئی ہیں کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دو بڑی تلواریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ جب تک کہ مسلمان جو ہے ان صورتوں کو صحیح طرح سمجھتے تھے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف جو ہے نا آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ لیکن آج ہمارا جو حال ہے وہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم ان دو صورتوں کو نہیں سمجھتے۔ اور جیسا کہ ذکر آیا یہود کا بھی کہ وہ جو مطلب کی چیز نہیں ہوتی تھی ان کی کتابوں میں تو وہ نکال دیتے تھے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو یہ دو صورتیں تو کم سے کم ہم نکال چکے ہوتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو بھی مسئلہ اسی سے تھا نا، مطلب بنی اسرائیل کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہے، ان کو بھی مسئلہ اسی سے تھا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ سے تھا، ہمیں بھی اسی سے مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اب یہ تو ہے کہ اس کو نکال تو سکتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی تعویل ایسے کی جائے، اس کو ایکسپلین ایسے کیا جائے کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہ ہو سوسائٹی کے اوپر۔ آج دروس قرآن کے سلسلے بہت چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے یہ بھی کہ عربک کے سیکھنے کے سلسلے ہیں، پھر قرآن کو سیکھنے کے سلسلے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ان صورتوں کو پڑھایا جاتا ہے تو پھر ایک سٹوری کی طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ایک سٹوری ہوئی تھی، ایک واقعہ ہوا تھا، ہمارے اوپر اس کے اوپر ہمارے حوالے سے کیا انسٹرکشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ نہیں واضح کیا جاتا۔ تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اصل میں ان دو صورتوں کے ساتھ خاص طور پہ۔ تو کوشش کریں گے، ویسے تو ہمارے دل تیار نہیں ہیں ان صورتوں کے لیے، یہ بات ہے، مادہ پرستی میں لگ کر، دنیا میں لگ کر، پھر آسائشیں ہیں، پھر یہ انفرٹینمنٹ کا دور ہے، انٹرٹینمنٹ کا دور ہے، یہاں پہ سیریس تھاٹ کو مطلب سوچنا یہ ویسے بھی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو ہمارے دل تیار نہیں ہیں ان صورتوں کے لیے۔ ان صورتوں میں جو باتیں کی گئی ہیں بڑی سخت ہیں، اور ایٹ لیسٹ یہ کہ سخت محسوس ہوتی ہیں۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ جو قرآن کی ترجمانی ہم کریں، کہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر تھوڑا مشکل لگے، دل پہ بھاری لگے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے جب ان کے سامنے یہ حکم آیا تھا تو ان کے اوپر بھی تھوڑا مشکل ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی قوم، دنیا میں کسی بھی قوم کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس کے تصور کے اندر، اس کے نظریے کے اندر جہاد نہیں ہے تو وہ دنیا میں کچھ کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اب امریکنز کو دیکھ لیں نا، دنیا میں اس وقت غالب ہیں، تو کیوں غالب ہیں؟ ان کے اندر یہ جذبہ ہے، وہ دنیا کے اندر اپنی ڈومیننس چاہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی قوم جو ہے آگے بڑھے گی اس کے اندر یہ جذبہ جہاد یا انقلابی جذبہ ہوگا تو وہ آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو یہ چیز اس کو مد نظر رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر جو ہے 2 ہجری، رمضان 2 ہجری میں یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ اس سے پہلے کا جو کانٹیکسٹ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کافی عرصہ گزر گیا تھا دعوت دیتے ہوئے، لیکن ان کی جو اسٹرگل تھی اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کا ذکر بھی سورہ انفال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کرم ہے، یہ میرا گفٹ تھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، کہ الف بین قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے قلوبہم، ان کے دلوں کو جو ہے الفت اس میں ڈال دی۔ یعنی اوس و خزرج جو تھے بیسیکلی یثرب کے اندر، یعنی مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کی آپس میں بڑی ایک جنگ چل رہی تھی، جنگ بواس، اور اس سے جو ہے وہ سکور برابر نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی جنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت آتا ہے، 12 نبی کا زمانہ ہے، ان کے دل میں الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر ایک لیڈرشپ کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ آ کے انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے لیڈر بنیں۔ اور یہ جو تاریخی واقعہ ہے
یہ 12 نبی میں ہوا۔ یہ حج کے دوران جو ہے جب قافلے آتے تھے تو اسی دوران جو ہے ایک قافلہ وہاں سے آیا یثرب سے، 75 لوگ تھے اس کے اندر، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اسلام پہلے قبول کر چکے تھے، بیعت کی اس بات پہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے امیر بنیں۔ تو اس حوالے سے وہ جو دو بڑے جسے کہتے ہیں کہ جوشیلے صحابہ تھے انصار میں سے، کم سن صحابی اسد بن زرارہ تھے، انہوں نے وہ تقریر کی تھی، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جانتے ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ اگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر بنایا اور ان کو ساتھ لے کر گئے تو پورے عرب سے پھر ہماری ٹکر ہے، پورے عرب سے ہماری دشمنی ہے۔ یعنی یہ شعوری طور پہ وہ فیصلہ کر رہے تھے، وہ ایسے نہیں فیصلہ کر رہے تھے، شعوری طور پہ سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا امیر بنا کر لے کے جائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے عباس بن عبادہ جو تھے دوسرے ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ سوچ لو، مطلب اگر ہم واقعی ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور حق ادا کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ان کو ایسے ادھر ہی چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ ہم ان کو لے جائیں اور بعد میں پھر جو ہے عہد نہ نبھا سکیں۔ لیکن سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہم عہد نبھائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر جاتے ہیں، اور اس دوران جو ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ سعد بن معاذ جو کہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصار کے سرداروں میں سے تھے، وہ ایک دفعہ اسی دوران جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ابو جہل جو ہے وہ ان کو روک دیتا ہے۔ غالباً اس وقت تک تو عمرے کے احکامات کچھ نہ کچھ آگے تھے، بہرحال وہ حرم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ابو جہل جو ہے ان کو ٹوک دیتا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ تم اگر ابی بن خلف کے جو ہے مہمان نہ ہوتے تو میں امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں جو ہے یہاں پہ تمہیں زندہ نہ جانے دیتا واپس، تو تم یہاں پہ آئے کس طرح ہو، یعنی تم تو جو ہے ہمارے جو غدار ہیں ان کو پناہ دو اور ہم تمہیں یہاں پہ حرم کی زیارت کرنے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ سعد بن معاذ نے جو ہے اس کو تھریٹ کیا تھا ابو جہل کو کہ ابو جہل اگر تم نے ہمیں اس سے روکا تو ہم تمہیں اس سے روک دیں گے جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہاری راہ گزر۔ یہ جو ٹریڈ روٹ تھا، اینشین ٹریڈ روٹ جو تھا جو کہ شام سے ہوتے ہوئے یعنی مکہ کی طرف آتا تھا، وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے تھریٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس زمانے میں یہ ڈسکشنز چل رہی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کی پلاننگ کر رہے تھے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب مدینے میں قدم رکھا تو آپ نے شروع میں بہت کچھ اقدامات کیے۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ مواخات کا رشتہ قائم کیا ان مہاجرین کو بسانے کے لیے جو باہر سے آئے تھے، تو بھائی بھائی بنا دیا مہاجرین انصار کو، پھر اس طریقے سے مسجد نبی کی بنیاد ڈالی۔ پھر اور ایک اہم معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ جو قبائل تھے، یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس زمانے کا میپ ہے، یہ جو ریڈ سی کے پاس جو ہے یہ سارے یہاں پہ نا یہ ٹریڈ روٹ تھا، اس کے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے یہاں پر، ان سب سے یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ عہد کر لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، یا اس بات پہ عہد کر لیا کہ وہ جو ہے غیر جانبدار رہیں گے، یعنی وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ کیا کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسٹریٹجیکلی دیکھیں کیا چیز وہ اچیو کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بس میدان جنگ میں اتر جانا ہوتا ہے، جنگ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ڈپلومیٹکلی بہت کچھ آپ اچیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈپلومیٹک ایک سمجھ لیں کہ مارول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے جو ہے کس طریقے سے آئسولیٹ کیا ہے وہ مکے والوں کو، قریش کو، کہ یہاں جتنے قبائل تھے یا تو ان سے عہد کر لیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، یا پھر عہد کر لیا کہ آپ نہ ہمارا ساتھ دیں نہ ان کا ساتھ دیں۔ دونوں صورتوں میں تو ایک طرح سے وہ پروٹیکشن ہوگی نا مسلمانوں کی۔ تو یہاں پہ جتنے بھی قبائل تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کانٹیکٹس کیے۔ تو دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا سلسلہ جو کہ سعد بن معاذ نے تھریٹ کیا تھا کہ اب یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی، کچھ ایمبوش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو ہے جایا کرتے تھے۔ یہ 8 مہمات ہیں جو میپ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 8 مہمات ہیں جو کہ ہوئی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، اور اس میں 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خود بھی شرکت کی، اور 4 میں صرف صحابہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس میں کچھ جو ہے جھڑپیں بھی ہوئیں، یعنی کفار کے جو لشکر سے مسلمانوں کا کچھ ٹکراؤ بھی ہوا، اور اس سے کچھ حالات کشیدہ ہو چکے تھے۔ تو یعنی اس کانٹیکسٹ میں یہ معاملہ ہوا کہ جو ہے شعبان 2 ہجری میں یہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ جو ہے وہاں سے آ رہا تھا، یہ شام سے اس کا روٹ تھا، یہ نیچے مکہ کی طرف اس نے جانا تھا، اور اس کے اوپر 50,000 اشرفی کا مال تھا۔ اس زمانے کا آپ دیکھیں کتنا بڑی رقم ہوتی ہے،
اور 30-40 بس محافظ سے زیادہ نہ تھے، تو بڑی ونریبل کنڈیشن میں تھا یہ قافلہ۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ جو سردار تھا قافلے کا ابو سفیان، اس نے دیکھ لیا کہ یہ مسئلہ جو ہے اب خطرناک ہے، یعنی اور اس کو پتا تھا کہ مسلمان آلریڈی جو ہے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حوالے سے بالکل جو ہے ایسے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ کے مخبر جو تھے وہ ہر جگہ موجود تھے۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبروں نے پہلے سے اطلاع دے دی تھی۔ جب یہ قافلہ گیا تھا مال لے کے ادھر، یعنی شام گیا تھا نا، شام میں کچھ سامان وہاں پہ ڈالتے تھے، پھر وہاں سے کچھ سامان لے کے آتے تھے، تو جب یہ قافلہ وہاں پہ گیا تھا اس وقت بھی آپ کو پتا تھا کہ یہ قافلہ وہاں پہ جا رہا ہے، تو آپ کے ٹارگٹ میں تھا یہ قافلہ۔ اب ابو سفیان جانتا تھا کہ یہ تو مسئلہ بڑا خطرناک ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ دو اس نے اقدامات کیے۔ ایک تو یہ کیا کہ جو قافلہ تھا اس کو جو ہے یہ یمبو جو یہاں پہ ہے نا، یعنی جو ریڈ سی کی طرف موڑ دیا، یعنی وہ جو سامنے عام طور پہ تو جو روٹ تھا وہ سیدھا یہاں سے ہو کے گزرتا، یہ بدر کے مقام سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف، لیکن اس نے یہاں پہ ایک تو قافلے کو موڑ دیا تاکہ یہ ہے کہ اس مین جو ہے شاہراہ پہ نہ جایا جائے۔ دوسرا اس نے یہ کام کیا جو کہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ کروشل ثابت ہوا بعد میں، کہ اس نے جو ہے جھوٹ موٹ ایسے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، اور ایک جو ہے قاصد کو بھجوا دیا، ایک میسنجر کو بھجوا دیا مکے کی طرف کہ تم جاؤ اور ان کو بتا دو کہ بھی ہم پہ اٹیک ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ وہاں پہ جا کے پہنچا ہے وہ میسنجر، تو یہاں پہ تو آلریڈی دشمنی جو ہے اس کی آگ بھڑک رہی تھی، ابو جہل اور یہ لوگ تو ویسے ہی خوش نہیں تھے کہ یہ کیسے بھاگ گئے ہم سے چھپ کے، تو یہ موقع ان کو مل گیا، اور اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو اب ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ 1000 کا لشکر جو ہے انہوں نے تیار کیا، جس میں 600 جو تھے وہ زرہ پوش تھے، 600 لوگوں کے پاس باقاعدہ زریں تھیں، اور 100 گھوڑوں کا بھی رسالہ تھا ان کے پاس، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی کہ ایک طرف تو ظاہر بات ہے یہ قافلہ ہے جس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، 30-40 محافظ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے 1000 کا یہ لشکر جو ہے وہاں سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں اب آپشنز جو ہیں مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایک ٹیسٹ کیا مسلمانوں کا، دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر جذبہ جہاد کتنا ہے، قربانی کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دونوں میں سے جس کی طرف بھی تم جاؤ گے فتح تمہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب فیصلہ تو پھر یہ کرنا چاہیے تھا صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ یہ 1000 کا لشکر جو ہے اس کو اگر ہم پچھاڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں ان کو اگر ہم شکست دے دیتے ہیں تو پھر تو ان کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی، تو یہ سارے تجارتی قافلے تو ہمارے ہیں پھر، ٹھیک۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر سے یہ آواز نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقصد تو بالکل واضح ہو چکا تھا کہ آپ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم لشکر کی طرف جائیں، اللہ کا بھی یہ فیصلہ تھا، لیکن صحابہ کرام کو ذرا موقع دیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے مہاجرین میں سے، انہوں نے بڑی زبردست تقریریں کی، جیسے ایک صحابی تھے مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی۔ اب یہ دیکھیں ایک قرآن نے جس طرح تربیت کی ہے نا صحابہ کرام کی، اس کا بالکل واضح مظہر ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید تربیت کرتا ہے، قرآن مجید آپ کی ذہن سازی کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا سورہ بقرہ سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے اپنے رسول کا ساتھ نہیں دیا جہاد کے معاملے میں، تم ایسا نہ کرنا، دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ تو وہ ذہن میں ہے صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالیٰ، وہ سارا سبق جو ہے انہوں نے ہماری طرح بس وہ سن نہیں لیا، بلکہ سن کے اپنے دلوں پر جو ہے وہ بٹھا لیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے بڑی پرزور تقریر کی انہوں نے سب کے سامنے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑیں اور ہم تو یہاں بیٹھے۔ وہی تربیت کا یہ اثر تھا، قرآن کی تربیت تھی کہ ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں چلیے آپ اور آپ کا رب دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لائیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ اس پر جو ہے جو مہاجرین تھے انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا، انصار بھی بڑے خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش بیٹھے رہے، پھر بھی جو ہے ویٹ کرتے رہے۔ اس پہ جو ہے پھر سعد بن معاذ جو کہ انصار کے لیڈرز میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے، اور کیونکہ انصار کی تعداد اس لشکر میں زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ انصار جو تھے تقریباً جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 170 جو تھے وہ خزرج قبیلے سے تھے، اور 61 جو تھے وہ اس قبیلے سے تھے، تو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 230 جو تھے اس میں 313 میں سے وہ یہ انصار تھے۔ تو آپ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار کھڑے ہو کے یہ بات کریں نا، مطلب مہاجرین تو میرے ساتھ ہیں شروع سے، ان کی تو تربیت ہی بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہے، انہوں نے تو مکے میں بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں،
لیکن یہ جو انصار ہیں یہ ساتھ دیں تو بات. تو اس پہ پھر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر وہ ایک بڑی ایمان افروز تقریر کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں رسول اسلام، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سماعت کا ہم پختہ عہد باندھ چکے ہیں. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے ایسا کر دیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا. ہم کو ہرگز ناگوار نہیں، یہ ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بڑھیں. یعنی ہمیں کوئی یہ ناگوار نہیں گزرتا کہ آپ ہمیں جا کے لڑ جائیں. ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جان ساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے کر چلیں. اس پر پھر آپ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ کے دندان مبارک بھی نظر آئے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک نظر آئیں. ہمیشہ جو ہے آپ کی اسمائل جو تھی وہ مطلب تھوڑی سی ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ بعض مقامات پہ آپ وسلم جب بہت خوش ہوتے تھے تو ایسا معاملہ ہوتا تھا. آپ خوش ہوئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے. بہرحال یہ فیصلہ بہت مشکل فیصلہ تھا. ادھر سے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا معاملہ تھا. 1000 کا لشکر تھا، 600 جو تھے ان کے پاس تو باقاعدہ زیریں تھیں. یہاں پہ حالت یہ تھی کہ 2-3 کے پاس گھوڑے تھے، باقی آدمیوں کے پاس 70 اونٹ تھے، اور 3-3 4-4 اشخاص باری باری سوار ہوتے تھے. صرف 60 آدمیوں کے پاس زریں تھیں، اور مسلمان جو تھے تقریباً 1/3 مطلب ان کی نفری تھی. تو یہ ان حالات میں جو ہے یہ فائٹ ہوئی. بہرحال مسلمان جو تھے یہ جنگ جیتے، اور اس کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی. اور جیسا کہ ایک پہلا خطبہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وہ تو ایک ایسے لشکر سے خطاب تھا جس کو شکست ہو گئی تھی، جو ہار چکا تھا. تو وہاں ایک خاص انداز میں اللہ نے خطاب کیا تھا. یہاں پہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہاں پہ جو سامنے لشکر ہے وہ فتح یاب لشکر ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ خاص طور پہ ادھر بھی ان کی غلطیاں واضح کی گئی ہیں، تمہاری غلطیاں ہیں ان کو کریکٹ کرو. لیکن بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے مظاہر بتائیں. اللہ نے بتایا کہ میں کیسے کیسے تمہاری میں نے ہیلپ کیا، تاکہ دل کے اندر تکبر نہ آنے پائے، دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم نے بڑا اچیو کیا، ہم نے اپنے بل بوتے پہ اچیو کر لیا. کیونکہ یہ چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے. آگے بھی ہم دیکھیں گے سورہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں کہ غزوہ حنین جو ہے جس کے اندر مسلمان بڑی تعداد میں تھے، 10,000 کے قریب تھے، اور سامنے جو ہے حوازن اور ثقیف کے وہ تھے قبائل تھے، تو وہ 3,000 سے زیادہ ان کی نفری نہیں تھی. لیکن مسلمانوں کو جو ہے نا زوم ہو گیا، لحمت ان کو عاجبت ہم کثرت ہوں، یعنی ان کو اپنے کثرت پہ ناز ہو گیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو شکست دوچار کی. تو دل کے اندر ایک کیفیت نہ آنے پائے کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. یہ تو اللہ کی نصرت سے ہے. یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے مدد کی تو ہم یہ اچیو کر پائے. تو اللہ نے بار بار اپنی مدد کے جو مظاہر تھے وہ ایکسپلین کیے. تو غزوہ بدر کے بعد جیسے بتایا کہ فتح یاب لشکر سے خطاب ہے. سب سے پہلے خامیوں کا ذکر کیا گیا تاکہ آئندہ اس کا ازالہ ہو سکے. پھر بار بار اللہ کی نصرت کے مختلف مظاہر جو ہیں ان کو بیان کیا گیا تاکہ مسلمانوں میں فتح کے بعد تکبر نہ آنے پائے. جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مقصد کو واضح کیا گیا، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر سب تفصیلات آ چکی ہیں. یہاں پہ مزید ان کی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے. ان کے جہاد کے آداب سکھائے گئے. ایک دفعہ پھر آگاہ کیا گیا اس بارے میں کہ تمہیں جو ہے کس طریقے سے یہ جہاد کرنا ہے. ان اخلاقی صفات کو واضح کیا گیا جن کو اپنا کر ہی اس مارکے میں مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے. اس کے بعد مشرکین ہیں، منافقین، یہود اور مشرک، ان سب سے خطاب ہے. خاص طور پہ جو مشرکین جو خاص طور پہ جن کو قیدی بنایا گیا تھا، 70 کے قریب ان کے بڑے جو سردار تھے وہ قیدی بنے تھے، تو ان کو بھی بڑا ایک پراسر خطاب کیا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ پھر مسلمان بھی ہو گئے. اس طریقے سے منافقین کو سمجھایا گیا ہے. جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوگا وہاں منافقین کا بھی ذکر ہوگا. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ منافقین ہوتے ہی وہ ہیں کہ جب جہاد کا مطالبہ، خاص طور پہ جہاد کا حکم سامنے آئے تو پیچھے ہو جائیں. باقی تو یہ اصول جو ہے تمام احکامات کے حوالے سے، جب بھی اللہ کا حکم، کوئی مشکل حکم سامنے آتا ہے اور اس کو کوئی قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل نہ کرے، تو پھر اس کے اندر نفاق کا مرض لگ جاتا ہے. لیکن جہاد کے معاملے میں تو ضرور ہوتا ہے یہ. تو اس لیے منافقین کو بھی ایک پراسر خطاب کیا گیا ہے، اور ساتھ یہود کو بھی سمجھایا گیا ہے جو کہ مشرکین کے ساتھ تھے، اور جو ہے خاص طور پہ جن کو بڑا دکھ ہوا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ جنگ جیت گئے. تو مال غنیمت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ کس طرح اس کی تقسیم ہوگی. اس کے بعد قانون جنگ و صلح سے متعلق ضروری ہدایت دی گئی ہیں، اور آخر میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں. تو بڑی جیسے کہتے ہیں کہ اہم صورت ہے یہ. اب اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں. آغاز اس کا اسی طرح ہوتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول،
تو بتا دیا گیا شروع میں کہ یہ تو غنیمت اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ٹھیک ہے، تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی نافرمانی، بس اللہ کی جو نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور صلح کر لو آپس میں معاملات کی، ٹھیک ہے. واطیعوا اللہ و رسولہ، اور اللہ اور رسول پر وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ مومن کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو ہے بڑے بڑے مارکے ہونے والے ہیں، تو مومنین ہی وہ مارکے جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں. تو مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور بڑے خوبصورت آیات ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے قرآن کو سمجھ آئے گی تو پھر تو تبھی ایمان بڑھے گا قرآن کی آیات کو سن کر. تو اس لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تفہیم حاصل کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، تاکہ ہم بھی وہ چیز نصیب ہو جائے ہمیں کہ جب آیات قرآن کی تلاوت ہوں ہمارے سامنے تو ہمارا ایمان بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی یہ صفت بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ رب پہ توکل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بتایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ساری صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے مومنین چاہیے، ایسے مجاہدین چاہیے. یہی پکے مومن ہیں، انہی کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا. یعنی وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پلان کیا تھا کہ آپ نے ایک ایمبوش کرنا ہے اس قافلے کے اوپر، جس کے اوپر 30-40 خالی جو ہے محافظ تھے. تو اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ ہی نکالا تھا. آپ اس مارکہ حق و باطل میں سرخرو ہوں، اس بات سے، اسی وجہ سے نکالا تھا کہ آپ نے سرخرو ہونا ہے. لیکن مومنین کا ایک گروہ اس سے ڈر رہا تھا، حالانکہ اللہ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے فتح کی خوشخبری پہنچا چکا تھا. یعنی یہ بات جو ہے اب اللہ تعالیٰ اندر کے کھوٹ ہیں دل کے، ان کو واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ایک خوف کھا رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نکالا تھا اسی نیت سے اور اسی مقصد سے کہ آپ نے فتح یاب ہونا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے رات کے خیمے میں دعا کر رہے تھے، اس وقت اتنا مشکل مارکا تھا کہ 313 ہیں، دوسری طرف سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے. خود سوچیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی کہ ان کی ساری جو محنت ہے پچھلے 15 سال کی، وہ آپ نے ایک طرح سے ان کے اللہ کے لیے جو ہے سامنے پیش کر دی ہے. یہاں پہ وہ سارے لوگ موجود ہیں مہاجرین جنہوں نے شروع سے قربانیاں دیں، یہاں پہ وہ انصار موجود ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں پناہ دی. تو اب یہ سب اللہ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا ہے. تو اس پہ وہ پھر دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. بدر کی جو مارکے کی رات جو تھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گریزاری کے ساتھ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دعا قبول فرمائی. اس کا ذکر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس سے مروی روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب بدر میں گھمسان کا رن پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کس طرح وہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. بار بار آپ کہہ رہے تھے، میں تجھ سے بار بار کہتے تھے کہ سوال کر رہا ہوں اپنے تیرے اس عہد کے بارے میں. اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. مطلب انشاءاللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. پھر یہ بات صرف نبی کر سکتا ہے، کہ ہم تو کبھی جرت بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سے یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر لوگ ختم ہو گئے تو تیری عبادت نہیں ہوگی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کنڈیشن میں تھے اس وقت اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے، کیونکہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کفر اور شرک کا ایک طرح سے گہوارہ بنی ہوئی تھی. تو اس میں بھی یہی چند لوگ تھے جو کہ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اگر یہ کرش ہو جاتے وہاں پر تو پھر اس کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ تو کی مشیت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، وہ تو کسی اور لوگوں کو کچھ اور لوگوں بھی کھڑا کر دیتا. لیکن بہرحال عالم واقعہ میں ایک چیز ایک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے گریزاری سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ کے جو آپ چادر پہنا کرتے تھے چادر گر گئی، آپ روتے جا رہے تھے، اللہ سے پکارتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے چادر درست کی، دوبارہ اٹھا کے آپ کو پناہی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس کیجیے. آپ نے بہت الحاح یعنی آہوزاری کے ساتھ جو ہے وہ دعا فرما دی. تو یہ وہ دعا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آپ بدر کے اس رات جو ہے ہمیں پکار رہے تھے تو ہم نے پھر ادھر ہی
یہ دعا قبول کر لی کہ تمہیں ہاں فکر نہ کرو 1000 فرشتے اتر جائیں گے، یعنی 1000 وہ ہیں تو 1000 تو فرشتے اتر جائیں گے، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی، اور یہ تو دل کے اطمینان کے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی فرشتے تو ہم تمہارے دل کے اطمینان کے لیے بتا رہے ہیں کہ اتریں گے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب بھی کسی کو فتح یاب کرنا چاہے فتح یاب کر سکتا ہے، اس کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے جو ہے ذکر کیا کہ اور بھی جو میں نے کرم کیا اس دوران، ایک تو وہی نواس طاری ہوئی جیسے کہ جس کا ذکر ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے بھی دیکھا تھا، یہ اللہ کی طرف سے خاص کوئی گفٹ ہوتا ہے، بالکل جب اس وقت مشکل حالات میں فوج ہوتی ہے مسلمانوں کی تو آسمان سے کوئی ایسی ایک نواس اترتی ہے کہ نیند سی آ جاتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، یعنی مجاہدین جو ہے فریش ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ چیز نازل ہوئی۔ پھر پانی کا نزول ہوا جس سے اہل ایمان نے طہارت بھی حاصل کر لی، شیطان جو ہے دل میں وساوس ڈال رہا تھا۔ اچھا یہ جو مارکا تھا، مارکا بدر جو تھا، یہ حق و باطل کا ایک ایسا مارکا تھا کہ اس میں جو ہے وہ فرشتے بھی اترے، جبرائیل علیہ السلام خود بھی اترے۔ اچھا دوسری طرف شیطان جو ابلیس تھا وہ بھی پوری طریقے سے اس میں انوالو تھا، کیونکہ یہ واقعی ان تاریخ انسانی کا ایک طرح سے نا دھارا موڑنے والا تھا، یعنی اس کے بعد ہسٹری جو تھی وہ چینج ہو گئی۔ یہ تاریخ ساز مارکا تھا، یعنی تاریخ انسانی میں بہت کم ایسے مومنٹس ہیں جنہوں نے پھر ہسٹری چینج کی ہے، تو یہ ایک ہسٹری چینجنگ مومنٹ تھا۔ تو ظاہری بات ہے شیطان کیسے پیچھے بیٹھ سکتا تھا، تو شیطان اپنا پوری پلاننگ کر رہا تھا۔ شیطان دل میں یہ خیال ڈال رہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں تم وضو کی حالت میں نہیں ہو، کسی کو اگر غسل کی اگر کوئی حاجت ہے تو تم نے غسل نہیں کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ پانی جو ہے جب بارش ہو گئی تو مسلمانوں نے کچھ پانی جمع کر لیا، اس سے وضو بھی کر لیا اور طہارت بھی کر لی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان جس جگہ پہ تھے وہاں پر جب پانی پڑا تو ان کے پاؤں زیادہ چمنے لگے، جبکہ جو مشرکین جس طرف ان کا لشکر جس طرف تھا وہ نیچے کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے جو ہے ان کے پاؤں پھسلنا شروع ہو گئے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کرم ہوا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتے بھیجے جو اہل ایمان کو ثابت قدم رکھ رہے تھے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوا، باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا، بلکہ فرشتوں کو ضربے لگاتے ہوئے دیکھا، تو یہ جو ہے اسپیشل ایک مارکا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ آداب سکھا رہے ہیں جنگ کے والے سے، یہ تو پورا بتا دیا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد کی، اب یہاں پہ کچھ آداب سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ دیکھو جب بھی تمہاری کافروں سے لڑائی ہو تو پھر ان سے پشت مت پھرو، یعنی میدان جنگ سے فرار جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت وعید ہے اس کے اوپر، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا۔ ہاں دو صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں تم جو ہے پیٹ پھیر سکتے ہو، جس میں اگر تم نے کوئی مینوور کرنا ہے، جیسے آپ نے جو ہے جنگ میں ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے پیچھے جاتے ہیں پھر دوبارہ اٹیک کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کوئی مینوور ہے تو جائز ہے۔ جب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی بڑے لشکر کے ساتھ مل کے دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں واپس آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ویسے میدان جنگ میں جب فوجیں کھڑی ہوئی ہیں تو اس وقت میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے ہی ان کو قتل کیا، بار بار اسی کا ذکر ہے۔ دیکھو تم نے نہیں کیا، ہم نے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں نہیں پھینکی جو ان کو فال کی آنکھوں میں چلی گئیں، بلکہ اللہ نے یہ ان کنکریاں پھینکی تھی۔ میدان جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں پھینکی اور آپ نے یوں پھینکا ان کو ہوا میں، تو وہ کفار کی آنکھوں میں چلے گئی اور ان کو دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے خاص فضل سے تھا تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب اللہ تعالیٰ عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ سب اس لیے ہم نے کیا، کافروں کی تدبیروں کو ہم کمزور کرنا چاہتے تھے، ان کو شکست دینا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ان کی محنت کا صلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کیا۔ اللہ فرماتے اور تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا۔ اس دوران جو ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہوا کہ جب یہ ابو جہل جو ہے اس ماتھے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے رب سے دعا کی، مطلب دیکھیں ہے تو تھا تو کافر، لیکن تھا پکا کافر، منافق نہیں تھا، مگر ڈٹ کر جو ہے کھڑا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو دیکھیں اللہ کو تو مانتے تھے وہ، تو اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ آج جو حق پر ہے اس کا تو ساتھ دے، مطلب کہنے کا مطلب تھا کہ ہم حق پر ہیں ہمارا ساتھ دے، لیکن اس نے کہا تھا جو حق پر ہے تو اس کا ساتھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کو جواب دے رہے ہیں ابو جہل کو کہ تم جو فیصلہ چاہتے تھے نا تو فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے، حق پر پھر یہ ہے۔ اگر بات ہے وہ تو اس وقت زندہ نہیں رہا تھا، ابو جہل تو مارا گیا بدر میں، تو اگر بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب بہتر ہوگا۔
اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے تمہارے ساتھ، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی، گنتی زیادہ بھی کیوں نہ ہو اس کی، وہ تمہاری نفری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، اور کفار کو ڈرا بھی رہے ہیں یہاں پہ، کیا مان والو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور اس کا کہا ماننے سے روگردانی مت کرو، ٹھیک ہے، یعنی یہ تمہیں جو ہے اب ان کی اطاعت کرنی ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ سارے مشرکین کا بھی یہ معاملہ تھا، ہم نے یہود کا بھی یہ دیکھا، منافقین کا بھی طرز عمل یہی ہے۔ یہ سب جو ہیں کیوں منافق بن گئے، کیوں کافر بن گئے، کیوں یہودی اور نصرانی بن گئے؟ کیونکہ یہ سن کے صحیح طرح سے سنتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان تم ایسا نہ کرنا، تم صحیح طرح بات کو سننا سمجھنے کی نیت سے۔ تو یہ بات ہے، سننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو سن لیا بس آپ نے سن لیا، ایک ہے کہ سن لیا اس نیت سے کہ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ایسے بننا۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، ذرا نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور یہ روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے، یعنی ان کے دل میں وہی مہر لگ چکی ہے، اب یہ جب بھی ان کو ہم بات سمجھائیں گے یہ نہیں سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھو اہل ایمان تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لاؤ، اس کی بات مانو جو تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلا رہے ہیں، جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جہاد کی طرف بلا رہے ہیں، جہاد میں زندگی ہے تمہاری، یعنی جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے اندر تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے کی زندگی ظاہری بات ہے اسی میں ہوتی ہے کہ اس کے اندر جذبہ انقلاب ہے یا نہیں، جذبہ جہاد ہے یا نہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ قوم دوسروں کے آگے جو ہے ایک ترنے والا بن جاتی ہے، وہ قومیں جو ہیں اس کو پھر اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہیں، اور ساتھ تھریٹ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو بات مانو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگین وہی بعض مقامات ایسے ہیں قرآن کے جب مطلب اللہ تعالیٰ وہاں پہ جب ڈانٹتے ہیں، جب جوڑتے ہیں تو انسان ایک دم ہل کے رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر کبھی اب عرب قرآ کو آپ سنیں تو یہاں پہ اس آیت کے اندر اکثر جو ہے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر تمہیں یہ نصیب ہی نہیں کرے گا کہ ایمان تمہارے دلوں میں جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو تم نے اسی کی طرف جو ہے جمع ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہی کچھ یاد کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو جب تم تعداد میں بہت کم تھے اور دنیا میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تم پہ اللہ نے کرم کیا، تمہیں قوت بخشی، اور اس لیے ایمان والو اور اس کے رسول صلی سے خیانت مت کرنا، یعنی جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو ماننا، ان کی بات نہ ماننا، ان کے ساتھ خیانت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھو کہ بے شک تمہارے مالوں اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان جہاد فی سبیل اللہ اور اس رسپانسبلٹی سے پیچھے کیسے رہتا ہے؟ وہ اسی وقت رہتا ہے کہ جب اس کے اندر دل میں جو ہے محبت ہوتی ہے مال کی، اولاد کی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اور تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ پھر وہ یاد کرواتے ہیں وقت بھی یاد کرو جب وہ خفیہ چالیں سوچ رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پلان وہ کر رہے تھے جب آپ ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلان کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی پلاننگ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کر دیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے ایک ٹولہ بھی بنا لیا تھا، اور اس میں تقریباً تمام جو قبائل تھے ان میں سے ایک نوجوان چنا گیا تھا، اور ان سب کو بیسیکلی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلہ بول کے اس طرح آپ کو شہید کر دیں گے تو قریش کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ تمام قبائل سے ٹکر لیں، تو اس لیے ان کو پھر خون بہا پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ تو یہ پلان تھا ان کا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ ہم نے کیسے آپ کو اس وقت بچایا، اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، یعنی اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے کہ کان پک گئے ہمارے، آپ کہتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کی، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اب وہ نہیں رہے، اب تو وہ چلے گئے ہیں، اس لیے اب جو ہے یہ
ان کے اوپر وہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ ان میں کچھ استغفار کرنے والے لوگ ہوں، اس لیے استغفار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس لیے جب اس طرح کے مشکل حالات ہوں تو اس وقت جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے کثرت سے۔ جیسے آج بھی قوم کے اوپر مشکل حالات ہیں، لیکن یہ بہت شاذ آپ کو بات ملتی ہے کہ یار استغفار کرو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں۔ تو یہ جو ہے استغفار اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان میں سے کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، ورنہ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اب کوئی جواز باقی نہیں بچا۔ مشرکین مکہ جو ہیں، قریش ہیں، ان کے اوپر تو اب عذاب آ ہی جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اتنا بڑا جرم یہ کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہ تو کعبہ کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں کہ نماز کا ادب ان کو نہیں تھا؟ یعنی نماز یہ ایسے پڑھتے تھے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، خانہ کعبہ کے آس پاس گھوم کے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، یہ انہوں نے نماز بنائی ہوئی تھی۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ اب چکھو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بلا شک و شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ وہ تجارتی کعبہ تو بچ کے نکل چکا تھا، تو ابو سفیان نے یہ عہد کیا تھا کہ جو مال ہمارا اب اس تجارتی کافر سے آیا ہے وہ سب کا سب ہم اب مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں حسرت ہو جائے گا، باعث حسرت ہو جائیں گے یہ مال، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو فتح تو ہونی نہیں ہے، ان کو شکست ہونی ہے، تو آخرکار یہ جو مال خرچ کریں گے اس کا کوئی اجر، ان کو اجر نہ تو ملنا ہے نہ ان کو فائدہ ملنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ یہاں پہلا یہ بڑے اہم اصول بیان کیا، انشاءاللہ اس آیت کو اینڈ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو پاک سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس میں مارکہ حق و باطل ہمیشہ چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ خبیث کو پاک سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پیور ہیں، پیورٹی پسند کرتے ہیں، کھوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور کھوٹ اسی طرح ختم ہوگا کہ جب حق و باطل ٹکرائیں گے۔ جب حق و باطل ٹکرائیں گے تو بظاہر بات ہے جو حق والے ہوں گے وہ پیور ہوں گے، جو باطل کی طرف چلے جائیں گے وہ، اور جو بیچ میں رہ جائیں گے وہ جو منافقین، یہ سارا کھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ باہر نکالتے رہتے ہیں، یہ خبیث ہے اور وہ طیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے سے اللہ خبیث اور طیب کو علیحدہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے، آگے بھی ہم سورہ احزاب میں یہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے کی غرض و غایت ہی یہ ہے، ہم نے کرنا ہی یہاں پہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ حق و باطل کا مارکا اسی لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ تمہیں ٹیسٹ کر سکیں۔ یہ جنت میں کوالیفائی کرنے کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ حق و باطل کے اس مارکے میں یو ہیو ٹو چوز دا سائڈس، یعنی یہ نہیں ہو سکتا یو ہیو ٹو چوز اے سائڈ، آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں تو نیوٹرل ہوں، نیوٹرل نہیں ہو سکتے، تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اپنی وہی عادت رکھیں گے تو جو سابقہ جو کفار ہیں وہ ان کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اور تم سے اس حد تک تم ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ دوبارہ سے اس بات کو دہرایا گیا جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ غرض و غایت کیا ہے، کیا مقصد ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے۔ اور کفر کا فتنہ کیا ہے کہ جب اللہ کے احکامات نافذ نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کفر کا فتنہ ہے۔ تو جب تک کہ کفر کا فتنہ نافذ ہے اس وقت تک قتال واجب ہے، اور قتال آپ کو کرنا ہے جب تک کہ تمام کے تمام احکامات اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ جو لفظ ایڈ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کل کا لفظ ایڈ کر دیا، وہاں پہ یہ تھا نا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وہاں تھا یہ تھا کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، تو یہاں پہ اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، تو یہ بات اللہ نے یہاں پہ واضح کر دی۔ پھر مال غنیمت کے بارے میں ذکر ہو گیا کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، ان میں سے جو ہے 4 حصے جو ہیں مجاہدین کو دیے جائیں گے۔ مجاہدین میں بھی 2 قسم کے مجاہدین ہیں جن میں تفریق کی گئی ہے، ان میں سے کچھ سوار ہیں اور کچھ جو ہیں جو پیادے ہیں۔ تو سوار جو ہیں ان کو 3 حصے ملیں گے، اور جو پیادے ہیں ان کو صرف 1 حصہ ملے گا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس سواری بھی ہے یا جو بھی اس کی بھی انہوں نے جو ضرورت ہے اس والے سے بھی۔ اور 1 حصہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے۔ یعنی جو سادات ہوتے ہیں ان کو ویسے تو زکوٰۃ اور صدقات اس طریقے سے نہیں لگتے، تو اس لیے جو ہے ان کے
جو رشتہ دار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو مال غنیمت میں سے دیا جاتا تھا، سادات کو ہمیشہ سے مال غنیمت میں سے دیا جاتا تھا، اور پھر یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، یعنی یہ پھر پانچواں حصہ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹ جو ہوگی مسلمانوں کی، یہ اس کے اوپر ہوگا کہ وہ اس کو ڈیوائڈ کریں۔ اللہ کے حکم سے دونوں فوجیں عین وقت پر آمنے سامنے آ گئیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے جو ہے بصائر ہیں تمہارے لیے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کرنا ہی ایسا ہوا کہ ابھی مسلمان سوچ ہی رہے تھے اس بات پہ کہ بھئی دونوں میں سے کس طرف جائیں، تو اس وقت تک جو ہے وہ قافلہ جو تھا وہ تو نیچے نکل چکا تھا، وہ یمبو کی طرف ہوتے ہوئے ریڈ سی کی طرف جا چکا تھا، جیسے کہ ہم نے پکچر میں دیکھا۔ تو یہ اب پاسبل بھی نہیں تھا کہ اس سے لڑائی ہو سکے۔ سامنے جو لشکر جو تھا وہ 1000 کا، وہ پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں فوجیں عین وقت پر آمنے سامنے آئیں اور قافلہ نیچے کی طرف نکل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ مارکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو تھا کہ یہ مارکا ہو، تاکہ جو بھی مرے یا جیے تو وہ سوچ سمجھ کر مرے یا جیے۔ یعنی یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ جو مارکا تھا یہ اللہ کو اس لیے بہت پسند ہے کہ پیور مارکا تھا، اس میں کھوٹ تھا ہی نہیں، کافر بھی پکے تھے، مسلمان بھی پکے تھے، پیور مارکا تھا، تاکہ جو جیے وہ بھی حق پر جیے، جو مرے وہ بھی حق پر مرے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا، یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کم دکھائی دیے، یعنی سب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے کیسے یہ پلان کیا کہ یہ چیز ہو کے رہنی تھی۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں جو ہے کفار کم دکھائی دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہم کو بتایا، تو مسلمان بھی جو ہے ان کے اندر ہمت بند گئی۔ اچھا، سیم معاملہ یہ ہوا کہ کافروں کو بھی مسلمان جو ہے کم دکھ رہے تھے، یعنی جب کافر سامنے آ رہے تھے تو وہ مسلمان کم دکھ رہے تھے، مسلمان تھے ہی کم، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کو کم دکھا ہے، اور مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ کم دکھ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ چاہتے تھے کہ یہ پیچھے نہ ہٹیں اور دونوں فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کے لڑیں۔ یا کفار کا مقابلہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں ثابت قدم رکھو۔ یہاں پہ اب اصول بیان کیے جا رہے ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے اس واقعے کا پس منظر ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہاری کفار سے لڑائی ہو تو پھر ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ کو یاد کرنا، میدان جنگ میں بھی نہیں بھولنا، اور اللہ اس کے رسول وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے۔ آپس میں تم پھڈا نہ کرنا، آپس میں تم لڑائی نہ کرنا، تفرقہ بازی نہ کرنا، تنازع فی الامر نہ کرنا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ڈٹے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے نکلے، یعنی کفار کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتراتے ہوئے نکلے اور ان کا ارادہ اللہ کے راستے سے روکنے کا تھا، اور اللہ ان کے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے کیا۔ اور پھر شیطان نے جب ان کو دھوکہ دیا، وہ بنی بکر بن کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں شیطان کا کیونکہ بہت بڑا سٹیک تھا اس کے اندر، تو باقاعدہ، یعنی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ابلیس خود جو ہے باقاعدہ انسانی شکل میں آ کے جو ہے وہ انٹروین اس نے کیا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابلیس خود بھی اس میں انوالو تھا۔ یہ بنی بکر بن کنانہ ایک قبیلہ تھا، یہ بیسیکلی ان کے بارے میں خدشہ تھا ان کو، مشرکین کو، کہ یہ ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں ونریبل دیکھ کے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا، کوئی لڑائی وغیرہ چل رہی تھی۔ تو یہ جو تھا ابلیس، اس نے کہا کہ جی کفار کو ذرا تسلی دینے کے لیے یہ بنی بکر بن کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہے، انسان بن کے آیا، یعنی انسان کی شکل میں آ کے جو ہے وہ آیا اور آ کے ان کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، مطلب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہے اس نے ان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو لیکن جب کہتے ہیں کہ وہ سامنے آیا نا، جب فرشتے جب دیکھے اس نے، ابلیس تو جانتا ہے، ابلیس تو فرشتوں کے ساتھ رہا ہے، تو جب وہ سامنے مقابلے پہ وہ لوگ آئے مشرکین مکہ، تو یہاں پہ فرشتے اترنا شروع ہو گئے، تو ابلیس نے جب دیکھے تو بھاگ گیا، اس نے کہا جی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، میں تو بری ذمہ ہوں۔ تو اس طریقے سے وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ تو منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ مومنوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی منافقین خاص طور پہ یہاں پہ جن کے دل میں نفاق تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو بے وقوف ہیں، وہ 313 1000 سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو مار پڑے گی ان کو، یہ مار کھائیں گے، تو یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، یہ بھی دیکھ لو۔ کاش کہ آپ دیکھیں گے جب فرشتے ان منافقین کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، اللہ نے یہاں پہ لفظ کفر استعمال کیا، حالانکہ ذکر منافقین کا ہو رہا ہے، کیونکہ منافقین جو ہیں ان کے بارے میں تو بڑا واضح طور پہ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں بار بار بیان کیا گیا۔ منافقین کافروں کے ساتھ ہوں گے، ان دونوں کا حساب کتاب ساتھ ہے، یعنی بلکہ ایک لحاظ سے جو ہے سورہ نساء میں آیا تھا کہ ان المنافقین کانوا من الدرک اسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور منافقین کون ہوتے ہیں بائی دا وے؟ ہے جی، یہ کلمہ گو ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ حج بھی کیا ہوتا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی،
یعنی رئیس المنافقین جو تھا وہ سارے کام اس نے کیے ہوئے تھے لیکن کس چیز سے پیچھے ہٹا؟ جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے ہٹا، اور دل میں نفاق پڑ گیا یہاں تک کہ اس کی موت نفاق پر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس مرض سے۔ کاش کہ آپ دیکھیں گے جب فرشتے ان کی منافقین کی جانیں نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر جو ہے وہ ماریں گے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ایسی ہی روش تھی فرعونیوں کی بھی، اور وہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پہلی قومیں بھی جو ہیں گزر چکی ہیں، ان کی بھی یہی روش تھی، وہ بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور عذاب نازل کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم پر ایسے ہی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہوں، ہاں لیکن جب ان کے کرتوت خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہم عذاب تو نہیں دیتے، لوگ اپنے کرتوت صحیح رکھیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے عذاب دیں۔ وہ ہم نے پہلے وہ آیت پڑھی ہے کہ ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ہمیں کیا پڑی ہے ہم تمہیں عذاب دیں اگر تم ایمان کی روش پہ چلو، شکر کی روش پہ چلو۔ جیسا کہ فرعونی کا معاملہ تھا، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو، تو ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وہ سب ظالم تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پھر کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو یہودی کافر سب سے بری مخلوق ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، وہ ہر بار یہ جو ہے وعدہ توڑ دیتے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جنگ میں مقابلہ ہو تو ان پر ایسی ضرب لگائیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے، ٹھیک ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے یہودیوں کی سازشیں چل رہی تھیں، اور بدر کے اوپر جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کے تو جیسے کہ صف ماتم بچ گئی، اور بڑے جناب پریشان ہوئے، اور خاص طور پہ جو کعب بن اشرف ان کا سردار تھا بڑا ایک، وہ تو باقاعدہ اس نے جو ہے پلاننگ شروع کر دی کہ ان کو جا کے جو ہے غیرت دلاتا تھا کہ دیکھو تم نے جو ہے اس طریقے سے تم نے شکست کھا لی، مقابلہ کرو، آئندہ جو ہے تم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو غزوہ احد کے اندر جو ایک مطلب ان کا جو اتنا بڑا جتھا جمع ہوا تھا اس میں کعب بن اشرف کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اعلانیہ ان سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ توڑ کر پھر ان سے لڑائی کریں، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی اصول بتا دیا گیا کہ اگر تمہارا کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے معاہدہ پورا نہیں کر سکیں گے، تو اعلانیہ پہلے جو ہے اس وعدے کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا ہے، پھر اٹیک کرنا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اسلام کی خوبصورتی ہے کہ میدان جنگ کے حوالے سے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں، اخلاقیات میں مسلمان کبھی نیچے نہیں آئے گا، کافر کے ساتھ بھی اخلاقیات جو ہیں وہ بلند رکھے گا، ڈاج نہیں کرے گا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کسی سے کانٹریکٹ ہے آپ نے جا کے اٹیک کر دیا اس کے اوپر، مطلب یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں غیر مسلم میں، کفار کا تو معاملہ یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت اس پہ منع کیا گیا۔ اس پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے کہ جب امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کی جو ہے فوجیں لگی ہوئی تھیں، تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ابھی رومنز کا ایک پیکٹ تھا کہ وہ جو ہے اور وہ کسی خاص ایک نا مدت تک کے لیے تھا کہ اس تاریخ کو جو ہے یہ پیکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ پیکٹ ابھی ختم ہونے کے بعد ہی پلان بنا تھا امیر معاویہ کے کہ وہ اٹیک کریں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے نا وہ ان کی سرحد پہ موو کر دیں۔ تو اس وقت جو ہے بڑے مشہور ایک نام مجھے یاد نہیں آ رہا، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر امیر معاویہ کو ٹوکا اس بات پہ، انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا، آپ پہلے اعلان کریں، اس کو ختم کریں اور پھر اپنی فوجوں کو موو کریں، آپ نے پہلے فوجیں موو کر دی، اس طریقے سے تو صحیح نہیں ہے۔ اور حالانکہ وہ فوجیں موو کر چکے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس پہ جو ہے انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور فوجیں واپس بلا لی۔ یہ اسلام کے ایک خوبصورت اصول ہیں جن کی وجہ سے پھر لوگ متاثر ہوئے نا اسلام سے، ہم جیسے لوگوں سے تھوڑی متاثر ہوئے ہیں، وہ تو ان لوگوں کے کردار تھے جنہوں نے پھر اسلام کو جو ہے پھیلایا۔ برائے مسلمانوں کو جنگ کے لیے بھرپور قوت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار کر کے رکھو تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمن ڈرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھا کرو، جیسے ڈیٹرنس کا جو اصول ہے آج کی جنگ کے اندر بھی، میزائلز وغیرہ اور یہ نیوکلیر جو ہمارے پاس آرسنل ہے، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ڈر جائیں جو بھی تمہیں نہیں جانتے یا جن کو تم ابھی نہیں جانتے، تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پورا جو ہے تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس جنگی ساز و سامان کو فراہم کرنے میں مال خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ خاص مادہ یاد رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی آپ خرچ کریں گے اسے کہتے ہیں۔ اور یہ یاد بائی دا وے ہر بندے پہ یہ فرض ہے، ہر بندے کو یہ کرنا ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ سے علیحدہ ہے، یہ صدقات سے علیحدہ ہے، صدقات علیحدہ ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ علیحدہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر بھی مصارف میں سے ایک مصرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی مصارف جو ہیں ان کے بعد۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار صلح کرنا چاہیں تو آپ بھی صلح کر لیں،
اور اللہ پر توقع کریں. اگر اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ کافی ہے پر مدد کرنے کے حوالے سے. یہ کبھی نہ بھولنا کہ اللہ کی نصرت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اس نے اوس و خزرج میں الفت پیدا کر دی. یہ یہاں پہ اللہ نے یاد کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے ان کے درمیان الفت پیدا کی تھی. اور ساتھ ہی بتایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یعنی آپ وہ سب کچھ بھی خرچ کر دیتے. دنیا میں جو کچھ کیا ہے، دنیا میں کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے پھر اور مطلب میٹلز ہیں، مٹیریلز ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان دشمنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اگر آپ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی خرچ کر دیتے تب بھی یہ ان کے درمیان جو ہے محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. یہ ہم نے پیدا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے لیے ہمارا تحفہ ہے، گفٹ ہے. تو یہ خاص طور پہ اللہ نے بتایا تاکہ یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو پھر آگے بات بڑھتی ہے، لیکن اللہ کی نصرت جو ہے ایسے نہیں آتی ہے، اس کے لیے پھر طائف سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، طائف کا مقام جو ہے اس کے مقام تک پہنچنا پڑتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول بہت اہم اصول بیان کیا کہ جو اکثر ہمارے سامنے بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہم کب لڑائی کریں، کب جو ہے کانفلکٹ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو شوق دلائیں جہاد کا. اگر ان میں سے 20 جو ہے وہ ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے. یعنی 1:10 دشمن کے مقابلے میں 1/10 آپ کے پاس اگر ہے، اسباب ہیں، تو آپ نے پھر آگے مارچ کر لینا ہے، آپ نے ٹکر لے لینی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی تخفیف فرما دی تھی اس میں کہ اب جو ہے تمہارے اندر ذوف آ چکا ہے. ذوف اس لیے آ چکا تھا کہ اب سارے پیور ایمان والے نہیں رہے تھے، منافقین بھی آ گئے تھے. غزوہ احد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 300 کے قریب جو ہے منافقین آ گئے تھے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے تخفیف کر دی ہے، اب 1:2 ہے. ٹھیک ہے، اب 1000 ہیں تو 2000 پہ غالب آ جائیں گے. تو یہ بتا دیا گیا. ٹھیک ہے جی، 1000 پہ غالب کا معاملہ تھا. اب جو ہے جو سمپل یہ بات ہے کہ اب 1:2 کا معاملہ ہے. 1:2 جو ہے، اگر آپ کے سامنے دشمن جو ہے 1 یعنی ہاف ہے آپ کے مقابلے میں، اس کے پاس جو وسائل ہیں آپ کے پاس اس کے مقابلے میں ہاف ہیں، تو آپ پھر مارچ کریں گے اور یہ ٹکر لیں گے، کانفلکٹ لیں گے. تو پھر اس کے بعد وہ ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ سے کچھ لغزش ہوئی، تھوڑی غلطی ہوئی. اس میں یہ معاملہ تھا کہ سورہ محمد جو کہ جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں، یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو گئی تھی اور اس کے اندر بہت سے احکامات اللہ نے بیان کر دیے تھے. اس میں یہ ایک حکم بھی تھا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہاری کافروں سے جو ہے لڑائی ہو تو تمہیں خوب جو ہے ضرب لگاؤ. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. تو یہ بیسیکلی اصول جو ہے وہاں بیان کر دیا گیا تھا کہ جب ان کو اچھی طرح تم کھچڑ ڈالو تو اب جو ہے خوب تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم ان کو قید کر لو گرفتار کر کے، یا پھر تم چھوڑ دو، احسان رکھ کے جو ہے ان کو چھوڑ دو، یا فدیہ لے لو ان سے. جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو. لیکن پھر دوبارہ سے وضاحت کی گئی تھی یہاں تک کہ لڑائی اپنا ہتھیار رکھ دے. یعنی جب دشمن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو تو شروع کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے تمام کو قتل کرنا ہے. اس میں آپ نے کوئی قیدی نہیں رکھنے. اس کی بڑی آبویس ریزن ہے کہ اگر آپ ان کو قیدی بنا لو گے یا ان کو بعد میں چھوڑ دو گے تو وہ دوبارہ سے ری انفورسمنٹس ہو جائیں گی اور وہ دوبارہ سے آپ کے خلاف جو ہے دوسرے اگلے مارکوں میں آ جائیں گے. تو یہاں پہ کیونکہ پہلا مارکا تھا اور ابھی قریش کی کمر ٹوٹی نہیں تھی اور ابھی جنگ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے نرم مزاج تھے، ربت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی غفور رحیم کے الفاظ استعمال کیے، تو وہ رحم تھا ان کے دل میں. اور ساتھ ابو بکر صدیق وہ بھی ان کے ساتھ ایک نرم مزاج تھے. تو ان دونوں کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم ان کو، جو لوگ بھی یہاں پہ 70 قیدی آئے ہیں، ہم ان کو جو ہے مطلب فدیہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں یا قید کر لیں. ابھی فی الحال بعد میں ہم ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیتے. تو اس پہ عمر بن خطاب جو تھے رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ، یہ دو جو تھے صحابہ رضی اللہ عنہما، ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں یہ بات غلط آپ کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اچھی طرح کچلو ان کو. تو یہ پھر بات صحیح ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کیا کہ بات درست تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس پہ معافی مانگیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر پھر معافی مانگی اس پہ. آپ کیونکہ اللہ نے معاف فرما دیا تو فدیے کی رقم جو ہے جو بھی ہے حلال ہے تمہارے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ بڑا غفور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں بتا دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین چیز عطا کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے. اس طرح جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا، ورنہ جو ہے ان کو موقع ملنے والا نہیں تھا.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے تھے۔ اب اس وقت تک کئی لوگ جو تھے ابھی دوسرے علاقوں میں آباد تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ تم ہجرت کرو، اگر ہجرت نہیں کرو گے تو پھر تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ مومن کون ہے؟ اللہ نے ڈیفائن کر دی ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے، جنہوں نے مل کے پھر ہجرت کیا اور پھر جہاد کیا، تو یہ ہے جو کہ اصل میں مومن ہے۔ تو مومن اور مومنین، مہاجرین اور انصار ہی دراصل پکے مومن ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ہجرت اور جہاد کیا وہ بھی انہی میں سے ہیں، یعنی بعد میں جنہوں نے جہاد اور ہجرت کی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ جو موخات کا رشتہ بنا تھا مہاجرین اور انصار کے اندر، اس میں وراثت کا جو ہے وہ بھی حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وراثت کا جو حصہ ہے وہ صرف خونی رشتوں کے لیے ہے، باقی جو ہے کوئی دینا چاہے اپنی وہی ترکے میں سے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، تو اس کے مطابق میراث تقسیم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ انفال جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اگین بہت ہی اہم خطبہ تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے اہم اصول بیان کیے، جنگ کے آداب سکھائے، جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت، اس کا مقصد واضح کیا۔ اب آگے سورہ توبہ ہے جو بہت عظیم اگین جو ہے مدنی صورت ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کافی حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑی قوت بن چکے تھے اس وقت تک۔ یہ 9 ہجری کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پہلا جو حصہ ہے جو آج ہم تھوڑا دیکھیں گے وہ آغاز سے لے کے 5ویں رکوع تک جاتا ہے۔ یہ ذوالقعدہ 9 ہجری میں یہ جو ہے آیات نازل ہوئیں، اور یہ جو ہے ایک بڑا ہی اہم حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو آج بھی لوگ نہیں سمجھ رہے۔ انفارچونیٹلی آج جو ہے ہم اس پورے مسئلے میں جو ہے ہمیں کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کا جو بالکل آغاز ہے 1 تا لے کے 38 آیات جو ہیں یہ ان کو سمجھنے میں بہت عام طور پہ جو ہے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، اور جو مسلم جو ہے اپولوجسٹ ہیں وہ غیر مسلموں کے سامنے کہتے رہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی اس کی طویلیں پیش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بات بڑی سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن اس کو پیش کرتے ہیں پتہ نہیں ہم کیوں ڈرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، سمجھتے ہیں کیا ہے معاملہ۔ یہ واقعہ جو ہے 9 ہجری کا ہے، جب کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ امیر حج بنا کر ان کو بھیج دیا گیا تھا، اور بعد میں آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی وہاں پہ پھر اس پیغام کو لے کے گئے حضرت عنہ۔ یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ اعلان برات تھا، یہ خاص حکم آ رہا تھا اللہ کی طرف سے، یہ بڑا اسپیشل حکم ہے جو آج تک نافذ ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہے اب اس پہ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ الٹیمیٹم اب دے دیا کہ میرا جو حرم ہے اور اس کے قرب و جوار کا جو علاقہ ہے، کیونکہ یہ میرے حرم کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی کافر رہ ہی نہیں سکتا، کافر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جتنے بھی کافر ہیں یہاں پر یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا پھر وہ یہاں سے بے دخل کر دیے جائیں، یعنی یہ پورا پھر عربین پیننسولا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک یہ حکم نافذ ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پورا عربین پیننسولا ہے، یہ صرف حرم نہیں ہے، عربین پیننسولا میں جو ہے یہ پورا علاقہ یمن تک آتا ہے، مطلب پورا عرب آتا ہے، اس میں پورے یہ سارے عرب کے جتنے علاقے ہیں وہ سب آتے ہیں۔ یہاں پہ اعلان برات ہو گیا، 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دی گئی، ہم وہاں سے نکل جاؤ، آگے ہم دیکھیں گے اس کو۔ پھر 6 سے لے کے 9 تک جو رکوع ہیں یہ اس وقت نازل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ جب مسلمان ایک بہت بڑی قوت تو بن چکے تھے، لیکن ایک بہت بڑی تھریٹ ان کے جو ہے بارڈرز کے اوپر جو ہے ان کو اس سے سامنا تھا، اور وہ تھا رومن ایمپائر، ٹھیک ہے، جو اس وقت بہت بڑی ایک ایمپائر تھی، اور کیسر روم جو ہے وہ پورے طریقے سے پاورفل ہو چکا تھا اس وقت، اور وہ قریب تھا کہ وہ مطلب حملہ کر دے۔ تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ اپنے وہاں پہ ایلچی بھیجے تو ان کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ان عرب قبائل نے کہ جو بیسیکلی رومنس کے انڈر تھے، تو اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایکشن لیا۔ تو یہ اس وقت یہ خطبہ نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے۔ اگین بہت ہی مضبوط آیات ہیں اس کے اندر، جہاد فی سبیل اللہ کا ایک دوبارہ سے ایک طرح سے پرزور دعوت ہے اس کی، اور پرزور اس پہ خطبہ ہے۔ وہی شان آپ کو نظر آتی ہے جیسا کہ ہم نے سورہ نساء میں دیکھی تھی کہ جب صحابہ کرام جو تھے کچھ مطلب دل شکستہ ہو گئے تھے، کچھ کمزور پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جھنجھوڑ دینے والی آیات نازل کی تھی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزر گیا ہے تو لگتا ہے شاید وہ جذبہ تھوڑا سا ماند پڑ گیا ہے، تو دوبارہ سے جو ہے نا پرزور آیات نازل ہوئیں۔ پھر 10ویں رکوع سے آخر تک اب یہ وہ مقام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے ہیں، اس وقت جو ہے وہ خطبہ نازل ہوا۔
تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے جو دعوت دین پھیلائی تھی وہ بڑی اسٹرانگ بنیادوں پہ کھڑی کی تھی، اور یہاں تک کہ 2 ہی سالوں میں اسلام جو ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل چکا تھا اور مسلمان ایک قوت بن چکے تھے۔ اچھا، اسی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کے قریش نے خود ہی ایک معاہدہ توڑ دیا، حالانکہ صلح حدیبیہ میں انہوں نے خود معاہدہ کیا تھا لیکن خود توڑنے کی کوشش کی، جس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 8 ہجری میں جو ہے وہاں پہ لشکر لے کے جاتے ہیں اور مکہ فتح کر لیتے ہیں۔ اور جاہلیت کی جو آخری مزاحمت تھی اس کے بعد وہ حنین میں ہوئی، جب وہ 3000 کے قریب وہ جو حوازن اور ثقیف اور اس کے آس پاس کے جو قبائل تھے انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پہ بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد شام کی سرحد پر رومی سلطنت کے تابع جو عرب قبائل تھے نا، میں نے بتایا، ان کو اب مطلب سبق سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر کچھ لشکر بھیجنا شروع کیے۔ سب سے پہلا جو ہے عرب کے جو شمال میں رومی سلطنت کی حدود کے قریب جو کچھ قبائل تھے ان کی طرف کچھ وفد بھیجے، جس میں معاملہ یہ ہوا کہ کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے پہلا وفد گیا تھا تو اس میں 15 جو مسلمان تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور صرف جو ہے رئیس وہ جو لشکر تھے حضرت کعب بن عمر غفاری وہ بچ کر واپس آئے۔ دوسرا جو واقعہ اسی طریقے سے ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کا ایک رئیس تھا شربیل بن عمر، اس کو جو ہے دعوت دینے کے لیے اپنے ایلچی حضرت حارث بن عمیر کو بھیجا دیتا ہوں۔ یہ ایک بڑا اہم مومنٹ تھا اس پورے واقعے کے اندر، کیونکہ ایلچی کا جو قتل ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ ایک اعلان جنگ ہوتا ہے، تو جو ایمبیسڈر جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو ایمبیسڈر انہوں نے بھیجا تھا شربیل بن عمر کے پاس، لیکن اس نے جو ہے ان کو شہید کر دیا، تو یہاں سے ایک طرح سے وہ اعلان جنگ ہو گیا۔ اور کیونکہ یہ جو رئیس تھا یہ ڈائریکٹلی جو ہے رپورٹ کرتا تھا کیسر روم کو، تو اس لیے یہ اب بیسیکلی اب ٹکر سیدھی سیدھی بات تھی، اب رومن امپائر کے ساتھ ٹکر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 8 ہجری میں 3000 کا ایک لشکر ترتیب دیا، یہ وہ لشکر ہے جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے، یہ اس کے قریب قریب ہی مسلمان ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یعنی فتح مکہ سے پہلے ویسے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ جو ہے 8 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش ہوا اس کے متصل ہی جو ہے یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا تھا، اور اس میں وہ بھی موجود تھے اور بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن یہ بھی وہاں پہ ایک عام سولجر کی حیثیت سے موجود تھے۔ خیر یہ وہاں پہ سرحد میں جا کے جب کنفرنٹ کیا انہوں نے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو شربیل بن عمر ہے اس نے جو ہے تو ایک بڑا لشکر اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس جو ہے کافی بڑی فوج تھی، 1 لاکھ کے قریب جو ہے فوج اس کے پاس تھی، پھر 1 لاکھ کے قریب جو فوج ہے جو اس وقت کیسر روم کا جو بھائی تھا تھیوڈور اس کے پاس بھی تھی، جو کہ اس نے پیچھے جو ہے سپلائی کے طور پہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی اتار دے گا، تو انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہے، وہ 3000 کے قریب جو ہے وہ بس وہ لشکر تھا جو وہاں پہ جا کے ان سے ٹکرایا، لیکن یہ کہ اس مارکے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کے کئی جو ہے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے اس میں شہید ہوئے، لیکن بعد میں پھر یہ کمان جب خالد بن ولید کے پاس آئی، سیف اللہ کے پاس آئی، تو انہوں نے پھر جو ہے کنفرنٹ کیا، یعنی 1 لاکھ سے 3000 کا لشکر لڑا ہے اور پھر بھی وہ اس لشکر کو شکست نہیں دے سکے، اور پھر آخر کار خالد بن ولید جو تھے اس لشکر کو واپس جو ہے لانے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی وقت جو ہے ان کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ظاہر بات اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے، تو خیر اس پہ ان کے دل میں پھر یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ یہ تو مسلمان تو بڑے پاورفل لوگ ہیں بھائی، یہ تو 3000 کے لوگ ہیں، 3000 کا لشکر جو تھا اس کو ہمارا 1 لاکھ کا لشکر نہیں ہرا سکا، تو یہ تو بڑی پاورفل قوت ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا۔ اچھا، اس کا ایک روب بھی بڑا پڑا، یعنی غزوہ جو موتا جو ہے جسے کہتے ہیں، یہ جنگ موتا جو ہے جسے کہتے ہیں، اس کا ایک روب بھی پڑا کہ اس کے آس پاس کئی قبائل جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، صرف اس روب کی وجہ سے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، 3000 جو ہے 1 لاکھ سے جو ہے انہوں نے ٹکر لی ہے۔ تو اس کے لیے پھر اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اب کیسر روم جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ آئے گا، یہ وقت ڈیسائیڈ کرنے کا تھا کہ ناؤ اور نیور، یعنی ابھی اگر ان کے خلاف کنفرنٹیشن نہیں کی جاتی، ان کے خلاف لشکر کشی نہیں کی جاتی تو یہ قریب تھا کہ کیسر روم جو ہے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا، اس لیے اس دوران کچھ اور واقعات بھی ہوئے، جیسے کہ ان کی جو عربی فوجوں کا کمانڈر تھا، جو رومیوں کی جو عربی فوجوں کا کمانڈر تھا جو فروا بن عمر الجزامی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو اس سے ان کو اور احساس ہوا کہ یہ تو نظریہ جو ہے ہماری صفوں میں گھس چکا ہے۔ تو خیر مشرکین جو تھے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے اس اپرچونٹی کے لیے کہ کیسر روم وہاں سے آئے اور یہ ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کی صفوں کے اندر منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور خاص طور پہ کچھ تو باقاعدہ جو ہے وہ رومنز کے ساتھ انہوں نے
ایک ایک کانٹریکٹ بھی کیا ہوا تھا، جیسے ابو عامر راہب کا ذکر آئے گا کہ اس نے باقاعدہ مسجد زرار بنائی تھی اور وہاں پہ منافقین اس کا ملا کرتے تھے، یہ باقاعدہ جو ہے ڈائریکٹلی کیسر روم سے اپنی انسٹرکشن دے رہا تھا. تو ایک فیکشن مسلمانوں کے اندر بھی جو تھا بغاوت کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ کیسر جو ہے وہ تو ایران کو شکست دے چکا تھا، پرشیا کو اس نے ختم کر دیا تھا ایک طرح سے، وہ اپنی طاقت طاقت کے نشے میں جو ہے وہ سرچور تھا. تو یہ سب حالات تھے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اگر ابھی اس پہ جو ہے ایکشن نہیں لیا جاتا تو مسلمان جو تھے ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام جو تھے ان کو کال دے دی گئی کہ جہاد ہونے والا ہے، اور ٹکر کس سے ہے؟ رومن امپائر سے ٹکر ہے. اب امیجن کر سکتے ہیں، یعنی آج اگر ہم پاکستان میں کوئی مسلمانوں کا جو ہے لیڈر کہہ دے جی امریکہ سے ٹکر ہے تو اب ہماری کیا حالت ہوگی، مطلب دیکھ لیں. تو وہ اس وقت کی رومن امپائر، یعنی جو اس وقت کی سول سپریم پاور بن چکی تھی، یعنی پرشینز کو ہرانے کے بعد، تو ان سے ٹکر ہے. گرمی شدید تھی، یہ ہارویسٹنگ سیزن ہوتا تھا، لوگ آرام سے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ بس جو کاشت جو ہوتی تھی وہ اس کو کاٹ کے کھاتے تھے. تو گرمی شدید تھی، سفر بڑا طویل، 900 میل کا یہ سفر تھا، یعنی مدینے سے جانا ہے تبوک اور 900 میل کا یہ سفر ہے، اور مسلمانوں کے وسائل بہت کم ہیں اور دشمن جو ہے اس کے پاس لاکھوں کے لشکر ہیں. تو یعنی یہ دیکھیں کہ امتحان کا کلائمیکس ہو گیا ایک طرح سے. خیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کال دی کہ اس پہ کون خرچ کرے گا. پھر بڑے بڑے مطلب جو ہے جسے کہتے ہیں جان نثاری کے پھر واقعات آتے ہیں. حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تو بلینئرز تھے اس زمانے کے، انہوں نے دل کھول کے جو ہے وہ بڑی بڑی رقمیں دی. حضرت عمر بن خطاب جو تھے انہوں نے اس وقت سوچا کہ میں آگے نکل جاؤں گا ابو بکر صدیق سے، تو آدھا مال لے کر آگے، لیکن ابو بکر صدیق جو تھے وہ پھر اپنا پورا مال جو ہے لے کر آگے. غریب صحابہ نے بھی محنت کی، کمائی جو ہے لا کر رکھ دی، صحابیات نے اپنے زیور دیے. خیر تو یہ رجب 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر جو ہے آپ اسلم اسمبل کر پائے، اور یہ اس میں 10,000 جو تھے وہ سوار تھے. بہت کم تعداد میں اونٹ تھے جس میں باری باری صحابہ سوار ہوتے تھے. گرمی شدت تھی، پانی کی قلت تھی، مقابلے پر کیسر جو ہے بہرحال آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ویسے ہی مسلمانوں کو فتح دے دی، وہ رو بھی ڈال دیا اس کے دل میں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بچاتے ہیں. آپ 20 روز وہاں پہ آپ نے قیام کیا. شام کی سرحد پر قبائل جتنے بھی تھے ان کے ساتھ پیکٹس کیے، کئی اس میں سے مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ سارا واقعہ ہے جس کے بیک ڈراپ میں یہ اب آیات نازل ہوئی ہیں. تو پہلے جو ہے ہم نے بتایا 1 تا 38 کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ابھی. اس میں اعلان برات ہے. یہ اعلان برات جو تھا مشرکوں سے تھا. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ اس کے رسول وسلم کی جانب سے اب اعلان برات ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. یہ پس ہے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ اس کے رسول وسلم کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع دے دو کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. اگر اب بھی تم توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تو یہ اعلان ہوا تھا جی، اعلان برات. یعنی جتنے بھی قبائل وہاں پہ آباد تھے، یا پیچھے آپ کو یہ میپ نظر آ رہا ہے، یہ پورا عربین پینسولا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تقریباً سارا عرب ہے. یہ یہاں پہ قطر ہے، یو اے ای، سعودی عرب، یہ سارا یہ پورا عرب کا قرب و جوار ہے. یہاں تک یعنی یمن تک کا سارا علاقہ جو ہے، عمان، یمن، یہ سب علاقہ جو ہے یہ مسجد حرام اس کا قرب و جوار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا کہ یہ سارے قبائل جن سے آپ کے معاہدے تھے ختم ہوئے، یہ اب 4 مہینے کے بعد یہاں سے نکل جائیں. اچھا، جن سے باقاعدہ مسلمان، یہ تو وہ لوگ تھے نا کہ جو لوگ موجود تھے وہاں پر، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی. جن کے ساتھ مسلمانوں کو کوئی باقاعدہ کانٹریکٹ تھا اور اسی کو مدت 4 مہینے سے زیادہ تھی، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ان قبائل کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ بے شک پورا کر لو. یعنی 5 مشرکوں کی جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، تو کسی تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو جو بھی مدت ہے. اگر 8 مہینے کی تو 8 مہینے ان کو رہنے دو، 8 مہینے کے بعد ان کو بھی نکلنا ہوگا. اچھا، پھر حرمت والے مہینے بھی ہیں، یعنی 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو. وہ کون سے ہیں جی؟ وہ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 4 مہینوں کا بھی خیال رکھو. یہ بھی ایک ایکسٹینشن دے دی گئی. بس اس کے بعد اب یہ اس سرزمین پہ نہیں رہ سکتے، ان کو یہاں سے نکال دو. ٹھیک ہے. اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو. یعنی 4 مہینے جب ختم ہو جائے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم جہاں پہ بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. ٹھیک ہے، ان کو قتل کرو جہاں پہ بھی تم پاؤ. یہ نہیں اب زندہ بچ سکتے یہاں پر اگر یہ یہاں پر رہ گئے. اچھا، کوئی اگر ایسا بندہ مل جائے
جو کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اعلان ہو گیا. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا وہاں پہ جس کو پتہ ہی نہ ہو. تو ایسے بندے کو قتل نہیں کرنا. یعنی یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جن کو الٹیمیٹم مل چکا ہو. الٹیمیٹم مل گیا ہے پھر بھی نہیں مانا تو ان کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن کسی کو نہیں پتہ چلا تو اس کو بتایا جائے گا بھائی یہ اعلان ہو چکا ہے, آپ یا تو یہاں سے نکل جائیں یا پھر یہاں پر آپ اسلام قبول کر کے رہ سکتے ہیں. تو اس کو اگر وہ نہیں مانتا تو امن کی جگہ تک پہنچا دو, باہر اس کو پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور رسول وسلم کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے, جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار کہ وہ اس کو جو ہے اسے پس پش ڈال دیں, تو تم ان کی پرواہ نہ کرو اور تم اس پہ ڈٹے رہو. یہ بہرحال جو مسلمانوں کے لیے انسٹرکشنز تھیں یہ بڑی مشکل انسٹرکشنز تھیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں نے ان کے اوپر فتح تو حاصل کر لی تھی, لیکن ان کو بے دخل کرنا بہرحال یہ تو جیسے نا بلی کو کارنر کرنے والی بات ہوتی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں جو ہے جب اس کو مجبور کر دیا جائے تو پھر ریٹیلیٹ کرے. تو مسلمانوں کے اندر کچھ خوف اس والے سے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں ہمارے خلاف. تو آخر کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یعنی دل میں ایک بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو اب زیر تو کر لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے دخل کر دو, یہاں سے باہر نکال دو. تو یہ تو بڑی مطلب دل میں بات آ رہی تھی کہ کوئی بات سخت ہے ذرا. تو اللہ نے پھر سمجھایا مسلمانوں کو, دیکھو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور تم ان کے بارے میں کیوں دل میں نرمی پیدا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے بارے میں رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے, تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہی شرط ہے, یا توبہ کر لیں, نماز قائم کرنا شروع کر دیں, وَآتَوُا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّین, تو تمہارے دین میں یہ بھائی ہیں, وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے آیات اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھنے والی. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ توبہ کے ساتھ ایمان قبول کرنا بھی ہے, اور ساتھ پھر نماز ادا کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے. یہ بہت اہم اصول ہے کہ مسلمان کے لیے جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ دو ہیں, نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا. یہ تو انفارچونیٹ آج معاملہ ہے نا کہ آج تو ہمارے لیے اس چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ورنہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے. اور اس والے سے باقاعدہ جو ہے انسٹرکشنز ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے باقاعدہ جو ہے اسلامی ریاست کے اندر یہ قانون ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. صرف امام حنیفہ جو ہیں مطلب وہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے, ورنہ تینوں بڑے امام جو ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے بارے میں تو کلیئر ہے, وہ تو ابوبکر صدیق نے باقاعدہ جو ہے ان کے خلاف جہاد کیا تھا وہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. تو یعنی یہ بات کو اتنی سمپل بات نہیں ہے یہاں پہ جو اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ صرف توبہ سے بات نہیں چلے گی. توبہ قبول کریں گے, ایمان لے کر آئیں گے, اور ساتھ نماز پڑھنا شروع کریں گے اور زکوٰۃ دینا شروع کریں گے, پھر یہ تمہارے بھائی ہیں, ورنہ تمہارے بھائی نہیں ہیں. تو یہ اصول بڑا اہم بیان کر دیا. پھر اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں, تمہارے دین میں تانازانی کریں, تو تم بھی ان سرداروں کفر کے سرداروں سے لڑو جہاں بھی پاؤ, ان کی قسمیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کیا, تمہارے پیغمبر کو جلا وطن کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ چھاڑ کی, تو تم کیوں ان کے بارے میں نرم پڑ رہے ہو؟ وہی دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی وضاحت کر دی. تم سے جنگ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں, اور اللہ تمہارے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں. تمہیں ان پر مدد دے گا اللہ تعالیٰ, اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا, اس لیے تمہیں کہا ہے. اور ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, وہی ریفرنس ٹو پیج 1. پہلے دن کیا کہا تھا اللہ نے؟ بھائی مشکلات تو آئیں گی, تو پھر تم نے کیسے حساب لگا لیا تمہیں جنت ایسی مل جائے گی؟ تو ام حسبتم ان تترکوا, تمہیں کیسے حساب لگا لیا تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دل میں خوف آ رہا تھا نا کہ اگر ہم نے ان کو بے دخل کر دیا تو یہ تو بہت بڑی فورس بن کے ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بائی دا وے کیسے حساب لگا لیا کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, جب تک کہ ہم پرکھیں گے نہیں تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں, اور ولم یتخذ من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا, اور کون لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بناتے. جب تک کہ ہم یہ پرکھ نہیں لیں گے تمہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. تو لائق نہیں ہے مشرک اللہ تعالیٰ کی مصنوع کو آباد کریں. ایک اور بات دل میں خیال آ رہا تھا, کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے نا, مطلب وہ دل میں, کیونکہ ہے تو بھائی تھے نا, رشتہ داری تھے, تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ جی انہوں نے تو کعبے کی بڑی جو ہے وہ خدمت کی ہے, تو مطلب اس والے سے کچھ ان کو چھوٹ مل جائے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصنوع کو آباد کرنے کی حق اہل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ خود اپنے کفر کے اوپر آپ ہی گواہ ہیں. وہ کافر لوگ کیسے جو ہیں میرے
خانہ کعبہ جو میرا گھر ہے اس کے متولی ہو سکتے ہیں. ان کے اعمال غارت و اکارت گئے، ان کے اعمال اگر اچھے تھے بھی انہوں نے کیے تھے وہ سب زیرو ہو چکے ہیں اور دائمی طور پر جہنم میں جائیں گے. اللہ کی مسلوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں جو اللہ پر ایمان رکھیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. یہ ہیں لوگ جن کا یہ حق ہے کہ وہ ہمارے کعبے کے متولی بنیں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر قرار دے دیا ہے؟ یعنی کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور جو ہے مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھا جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے؟ کہ جہاد اور اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے تمہارے نزدیک حاجیوں کی خدمت کرنے کے ہم پلہ ہو گیا ہے؟ ایسی بات نہیں. تو حاجیوں کی خدمت تو آج بھی بڑی ہو رہی ہے. تو حاجیوں کی خدمت پہ جو ہے کعبے کی جو چابیاں ہیں یا کعبے کی خدمت کا جو ایک موقع ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، وہ تو ان اصولوں کی بنیاد پہ دیتا ہے، ایمان اور جہاد. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو مراد پانے والے ہیں. انہی کا رب جو ہے ان کو خوشخبری دیتا ہے اور رضامندی انہی کے لیے ہے، جنتوں میں ان کو لے کے جائے گا. اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ. اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے نا کہ دل میں یہ بات تھی نا کہ یہ تو اپنے رشتے دار ہیں، کافر تھے، لیکن کسی کا باپ ابھی تک کافر تھا، کسی کا بیٹا ابھی تک کافر تھا، کسی کا ماموں، چاچا، تایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات تمہارے دل میں آ رہی ہے، یہ جب کافر ہیں تو بس اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خون کا رشتہ جو ہے بہرحال اس کی اہمیت نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہاں پہ سمجھایا ہے مسلمانوں کو، ایک بہت اصول بیان کیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. یعنی یہ جو ہے نا شرک فی المحبت، اس کو یہ آیت ایک طرح سے واضح کر دیتی ہے. یعنی تمام محبتوں کو قربان کرنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کی بیویاں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، یہ سب، اور وہ مال جو جمع کرتے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ، وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے کا انہیں ڈر رہتا ہے، ان کے کیریئرز، ان کے بزنسز، ان کے بینک بیلنسز، یہ سب اللہ فرماتے ہیں تجارتوں تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور گھر جو یہ بناتے ہیں، یعنی 8 محبتیں جو ہیں ایک پرڑے میں آپ رکھ دیں اور دوسری طرف جو ہے 3 محبتوں کو رکھنا ہے آپ نے. یہ ترازو ہر بندہ فٹ کر لے اپنے اندر اور دیکھ لے. ٹھیک ہے، ایک طرف 8 محبتیں ہیں تمام رشتوں کی، مال ہے، بینک بیلنس ہے، کیریئر ہے، بزنسز ہیں اور گھر ہے، اور ایک طرف جو ہے پھر 3 محبتیں ہیں دوسرے پرڑے میں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی. یعنی 3 محبتیں جو ہیں اگر ایک طرف ہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی جو محبت ہے. تو اگر یہ پرڑا بھاری ہو گیا ہے، ان تینوں کا پرڑا ان 8 سے بھاری ہے، تو پھر تو آپ مومن ہیں. اور اگر وہ 8 کا پرڑا بھاری ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے نزدیک یہ فاسق ہیں. تو یہ اصول بیان کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی میدانوں میں تمہیں فتح دی اور حنین کی لڑائی میں بھی تمہیں فتح دی، جبکہ تمہیں اپنے کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کی تم پر تنگ ہو گئی. غزوہ حنین میں مسلمانوں کو زوم ہو گیا تھا، 10,000 کا لشکر تھا اور وہ 3,000 تھے مقابلے میں. تو مسلمانوں کو زوم ہو گیا کہ آج تو ہم جیت ہی جائیں گے، لیکن اللہ نے پھر ان کو سبق سکھایا. شروع میں انہوں نے تیر چلانا شروع کیا تو مسلمان جو تھے وہ گر گئے اور قریب تھا کہ وہ ہار جاتے جنگ، لیکن اللہ نے پھر کرم کیا. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کو پوری طرح سزا دی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اصول بیان کر کے کنکلوڈ کر دیا اس پورے مسئلے کو. یہ آخر کیوں اللہ نے کہا ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا کہ یہ کتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ پورا علاقہ، یہ جو پورا عربین پینسولا، یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، اس سب میں جتنے بھی قبائل ہیں اگر وہ نہیں مانتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو رہ نہیں سکتے. یہ کیا بات ہے؟ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ یہ جو مشرک ہیں یہ گندے ہیں، یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. میرا یہ فیصلہ ہے کہ اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ تو دن میں خیال آ سکتا تھا نا کہ یہ سارے کے سارے عرب جو ہے یہاں سے نکل گئے، تو یہاں تو بزنس جو چلتا تھا جس سے ہمارے سب کے پیٹ چلتے تھے،
تو وہ تو بند ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تم مطلب فقیر ہو جاؤ گے تو فکر نہ کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اس کے بغیر بھی غنی کر دے گا۔ تو بر تم اللہ کی مسجد اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو پاک کرو۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اچھا اب سوال پیدا ہوا تھا کہ جب باہر کیا کریں، یہ تو جو عربین پینسولا کا تو کلیئر ہو گیا نا، یہاں پہ کوئی کافر نہیں رہ سکتا، نہ کوئی مشرک رہ سکتا ہے، نہ اہل کتاب میں سے کوئی رہ سکتا ہے، اور اسی کی تفصیل جو ہے وہ کئی حدیث میں بھی آ گئی ہے، صحیح بخاری کی کئی حدیث کے اندر ہے، اور یہی پھر فیصلہ پوری امت جو ہے اس پہ متفق ہے اسی فیصلے پر۔ اس کے بعد باقی جو علاقہ ہے، اچھا اس میں کیا کریں؟ کیا ادھر بھی یہ حکم ہے کہ ان کو ہم مطلب قتل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ اس علاقے کے علاوہ جو ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت السیف نازل کر دی، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ ان سے قتال کرو جو بھی اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یدینون دین الحق، نہ ہی دین حق کو وہ تسلیم کرنے والے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ اہل کتاب میں بھی ہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا شروع کر دیں اور ماتحت رہنے پہ راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی دنیا میں کافر رہ سکتے ہیں لیکن وہ ماتحت ہو کے رہیں گے، مسلمانوں کو وہ جزیہ دیں گے، اور اس پہ جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے وہ تاریخ ہماری پر شاہد ہے، 3 سوال پوچھتے تھے نا بھائی، مسلمان ہوتے ہو تو بھائی ہو، نہیں تو پھر ماتحت ہو کے رہو، جزیہ دو، نہیں تیسرا پھر فیصلہ تلوار فیصلہ کرے گی، آؤ لڑائی کرو۔ تو یہ 3 پھر رسول لے کے وہ نکلے ہیں پوری دنیا میں، پھر انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، تو وہ یہ اصل میں معاملہ تھا۔ اچھا اس میں ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تو مشرک نہیں ہیں، یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ مشرکوں کو نکال دو وہ گندے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ یہ بھی مشرک ہے۔ کیسے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے وہ مشرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ وہی باتیں جس طرح ان کے سے پہلے کافر کرتے آئے ہیں، یہ ان کی تقلید میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، انا یؤفکون، کہاں سے یہ پھرے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ صرف عیسیٰ ابن مریم کو نہیں رب بنایا ہوا انہوں نے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے علماء اور مشائخ کو بھی رب بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی سب مشرک ہیں۔ اب یہاں پہ بیسیکلی عدی بن حاتم جو تھے بہت بڑے عیسائی عالم تھے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا، ان سے دعائیں بھی کی، تو ہم نے علماء اور مشائخ کو تو کبھی رب نہیں بنایا، یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ وضاحت کر دی تھی، جو کہ تمام مفسرین نے پیش کیا، کہ جب وہ حلال و حرام کے فیصلے تمہارے علماء و مشائخ کرتے تھے، جبکہ اللہ کی کتاب میں فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا، تو تم کس کی بات کو فوقیت دیتے تھے، کس کی بات کو حتمی مانتے تھے؟ تو اللہ کے سوا کسی اور اتھارٹی کو حتمی ماننا شریعت کے فیصلے کے حوالے سے، یہ بھی اس کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ یعنی جیسے اگر آج پارلیمنٹ کہتے ہیں نہیں، پارلیمنٹ جو ہے اللہ کے طے کیے ہوئے قانون سے اوپر ہے، وہ فیصلہ جو کرے گی وہ اللہ کے قانون سے مقدم ہوگا، تو پھر یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو آپ نے رب بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ یہ لوگ تو یہ سب مشرک ہیں۔ تو وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو نہیں حکم تھا سوائے اس کے کہ ایک واحد اللہ کی بندگی کریں۔ سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جس سے یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ آیات میں جو ہے وہ سارا مسئلہ جو شروع سے ہوا تھا اس کو ایکسپلین کر دیا۔ پر یہاں پہ ایک پوائنٹ ہی ہے جو کہ واضح کرنے والا ہے کہ یہ جو ساغرون سے مراد کیا ہے، اس پہ ابن کثیر نے بڑی زبردست وضاحت دی ہے۔ انہوں نے کہا ساغرون سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساغرون سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا عہد ہوگا نا، عہد ذمیوں کا جو عہد ہوگا، وہ اس کی اگزامپل جو ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی، جب یہ شام اور یہ شام اور عراق کے علاقے فتح ہوئے، تو اس پر جو ہے یہ عہد ہوا کہ ہم نے اب سے اپنی جان و مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کی، ہم ان شرطوں پر وہ امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی گرجا گھر اور کوئی خانقاہ نہیں بنائیں گے، مندر اور نہ ایسی کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے، جو مٹ چکے ہیں انہیں درست نہیں کریں گے، ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترتا ہے تو چاہے تو اس کو روکیں گے نہیں، مطلب اپنی وہ عبادت گاہوں کو مزید مرمت نہیں کر سکتے، ان کی جو ڈھہ جائیں وہ ڈھہ جائیں۔
پھر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ روک نہیں سکتے وہ. ہم ان کے دروازے راہ گزار اور مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے. جو مسلمان آئے ہم اس کے 3 دن تک مہمانداری کریں گے. یعنی مسلمان کے پاس یہ حق ہے، کسی غیر مسلم کے گھر پہ جاتا ہے تو 3 دن تک وہ مہمانی کرے گا، مہمان نوازی کرے گا لازمی. تو اس طرح کی مطلب وہ باقاعدہ وہ شرائط تھیں. ایون کہ وہ اپنے جو بالوں کی جو کٹنگ بھی ہے وہ اسپیسیفک طریقے سے کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ذمی ہیں. یعنی ان کو یہ محسوس کرایا گیا ہے کہ وہ مطلب صاغرون ہیں. تو یہ ابن کثیر نے پھر یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصول بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نور کا اہتمام کر کے رہنا ہے. ان کا پیغمبر آیا ہی اس لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب ہو اور عزت اسے ملے گی جو دین کو قبول کرے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی یہ ہے کہ پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا ہے. تو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. مولویوں سے ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے؟ مولوی تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے بھی جو ہے نا مولوی بنی اسرائیل کے، انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا تھا. تو اے ایمان والو اکثریت جو ہے مولویوں کی، احبار و رہبان کی، یہ مال کھا جاتے ہیں لوگوں کا اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں دوسروں بھی روکتے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہنا، یہ تمہیں اس کام پہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے بہرحال آپ کے معاملہ کلیئر ہے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. آخر میں کچھ اور آداب سکھا دیے گئے کہ جو مہینوں کی گنتی جو ہے اللہ کے نزدیک 12 ہیں. انہوں نے اس کے اندر جو ہے کچھ کمی بیشی کر لی تھی. ایک جو ہے وہ کبھی مہینہ ایڈ کر دیتے تھے، کبھی اپنے پاس سے فیصلے کر لیتے تھے کہ یہ حرام مہینہ جو ہے ادھر شفٹ ہو گیا. رجب میں لڑائی کرنی ہوتی تھی، دل کرتا تھا لڑائی کرنے کا تو کہتے تھے رجب جو ہے ادھر شفٹ ہو گیا، وہ والا مہینہ یہاں پہ آ گیا. پھر کبھی کہتے تھے جناب حج جو ہے وہ ایک ہی سیزن میں ہو، تو حج قمری سیزن کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے موسم چینج ہو جاتے ہیں، کبھی گرمی میں آتا ہے کبھی سردی میں آتا ہے. ان کو بڑا مسئلہ تھا. یہ کہتے تھے کہ جناب اس میں ایک مہینہ ایڈ کر لیتے ہیں ہم تاکہ وہ حج ایک ہی سیزن میں آئے. تو اس طرح کر کے انہوں نے تماشے کیے ہوئے تھے. اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے اللہ کے مہینے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو. اور ایک اور مسلمانوں کو یہاں پہ بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے بات کہ اب اللہ کے دین کے لیے میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، میرے حرام مہینوں کے اندر بھی تم لڑائی کرو، ان سے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اس لیے اب یہ تمہیں ہم نے چھوٹ دے دی ہے. تو اس پہ جو ہے یہ ہمارا یہ تقریباً پہلا جو پارٹ ہے ہم نے کمپلیٹ کیا. بہرحال یہ بڑی تفصیلات ہیں، یہ کنکلوژن ہے اس کا جو کہ ہم نے پڑھا ہے 1 تا 38 جو آیات ہیں اس کا کہ یہ سرزمینیں صرف جو ہے حرم کی حدود کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ خالی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کی حدود میں کفار نہیں جا سکتے. آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف حرم کی حدود کا مسئلہ نہیں ہے. حرم کی حدود اور اس کا قرب و جوار جو کہ پورا عربین پینسولا بنتا ہے، اس میں کافر رہ ہی نہیں سکتا. اور اس سے باہر جو ہے کافر رہ سکتا ہے لیکن ماتحت ہو کر، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے تو اب تو وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، لیکن اصول یہ ہے. اور اس کا جو پورا علاقہ ہے وہ جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ، مدینہ، یمامہ، یمن اور اس کے بستیاں، تمام بستیاں اس میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ آگے پھر اب آیت نمبر 39 سے آنورڈز ہم دیکھیں گے. وہ دوسرا خطبہ جب تیاریاں ہو رہی تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے، کل ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اس پہ کوئی کوشچن ہے تو دیکھ لیں. باقی اہم مقامات ہیں تقریباً ہم نے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے. یہ انشاءاللہ اس کے آپ دیکھ لیں گے، پریزنٹیشنز آپ کو مل جائیں گی. اس پہ کوشچن کسی کا ہے تو وہ پوچھ لیں. غزوہ بدر میں نہیں تھے. یہ خالد بن ولید جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد. اور کوئی کوشچن ہو پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. چلو